کہ جب کوئی گر جائے اس کے اوپر چڑھائی کرو. ایمان والوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے میدان میں جنگ لڑیں, پھر پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں. لہٰذا میں اپنے ملک کے اداروں سے گزارش کروں گا کہ یہ ناموس رسالت والا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب ہے. اس بہت بڑی ہستی کے ساتھ منسوب جو بھی مسئلہ ہو اس کو بیٹھ کے حل کرنے کے لیے بھی کوئی بہت بڑی سوچ کے لوگ ہونے چاہیے, بہت بڑی عقل کے لوگ ہونے چاہیے, بہت بڑا دل اور دماغ رکھنے والے لوگ ہونے چاہیے, جن میں کسی دوسرے کا موقف سننے کی طاقت موجود ہو, کسی دوسرے کا موقف سمجھنے کی طاقت موجود ہو. اس انجینئر محمد علی مرزا نے جس بیان کی بنیاد کے اوپر وہ الفاظ ادا کیے, اس شخص کا بیان بھی میں نے سنا ہے. ایک سابقہ عیسائی تھا, اس نے کنورٹ کیا اسلام میں, یعنی دار اسلام میں داخل ہوا. دار اسلام میں داخل ہو کے تو اس نے کہا کہ ہمیں عیسائیت میں یہ سمجھایا جاتا تھا, ہماری کتاب کہتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور دیگر لوگوں کے بارے میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ فلاں 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 ہیں. پھر اے بوزر فتوے بعض کربلا نے میدان جی موجود سے, یہ 18,000 مفتیان اسلام تھے, اللہ معاف کرے انہیں مفتیان اسلام کہنا اسلام کی توہین ہے, جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے نواسے جو امیڈیٹ نواسا تھا, تو ان مفتیان نے ان کے اوپر فتویٰ بازی سے باز نہیں آئے, تو ہم کہاں سے محفوظ رہیں گے؟ ہمارا اس سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہم اس سے سب سے بڑے ناقد ہیں. لیکن یار مزہ آتا ہے لڑنے کا, میدان میں لڑو. وہ تو ہر دم پہ نبی کی بات کر رہا ہے, لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے نبی کے خلاف کیسے ہوگا؟ بیٹھتا ہے تو درود اسلام بیچ کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے, تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے, یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. تو لہٰذا گزارش ہوگی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ اگر ان معاملات میں ذرا سا بھی ایسا معاملہ ہوا جس میں ناانصافی ہوئی تو دنیا میں تو معاملات گڑبڑ ہوں گے کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, آئندہ آنے والی نسل وہی چیز دیکھے گی. تو لہٰذا کوئی اس کے اوپر ہوش سے کام لینا ہوگا, بڑی تحقیق کرنی ہوگی, بڑی صلح جوئی کے ساتھ معاملات کرنے ہوں گے, تھنک ٹینکس کو بٹھانا ہوگا, دماغ لڑانے والے لوگوں کو بٹھانا ہوگا, جو علم و تحقیق کی دنیا کے ماسٹر مائنڈ لوگ ہیں ان کو بٹھا کے اس معاملے کو حل کرنا ہوگا کہ آیا اس نے گستاخی کیا نہیں. کسی کے فتوے کے اوپر اگر کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا تو یاد رکھیے کہ پھر چوک چوک کے اوپر گستاخی کے فتوے لگیں گے. پھر میرے پاس بھی پیر ہاؤس کا لیٹر ہیڈ موجود ہے, میرا پیر ہاؤس بھی رجسٹرڈ ہے, اس کا مونوگرام بھی رجسٹرڈ ہے, اس کی اسٹیمپ بھی رجسٹرڈ ہے. پھر میں بھی فتویٰ نکال سکتا ہوں کسی کے اوپر, لیکن اگر اس طرح فتوے نکلنے شروع ہو تو چوک چوک سے نکلیں گے, گھر گھر سے نکلیں گے, کریا کریا سے نکلیں گے, گاؤں گاؤں سے نکلیں گے, کس کس کی زبان روکی جائے گی؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں, دین فتووں کا نام نہیں ہے, دین سمجھانے کا کام ہے.